الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو بار بار آنے کی جگہ لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور ٹھہراؤ مقام ابراہیم کو جائے نماز، وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی طرف، ان طہرا بیتی کہ پاک کرو میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل هذا بلدا آمنا اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، وارزق اہلہ من الثمرات اور رزق دے یہاں کے باسیوں کو پھلوں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر جو ایمان لائے ان میں سے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن کفر اور جس نے کفر کیا، فأمتعہ قلیلا پس میں اس کو نفع دوں گا تھوڑا سا، ثم اضطرہ الی عذاب النار پھر اس کو مجبور کروں گا آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 15واں رکوع آیت نمبر 125 اور 126 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسالت کی دعوت دینے سے پہلے
بطور تمہید سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یوں تذکرہ کیا کہ ہم نے ان کو چند باتوں میں آزمایا اور وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشوا بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا میری اولاد میں سے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا یا نہیں؟ اللہ نے بتایا جو ظالم ہوں گے ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، جو اتباع کرنے والے ہوں گے ان کے ساتھ وعدہ ہے۔ اس کے بعد میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے تذکرہ کرنے کا مقصد یہاں پر 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1 کہ یہودی، عیسائی اور مشرکین عرب سب ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرنے کا دم بھرتے تھے، سب کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو چنانچہ انہی کے پیشوا جو ابراہیم علیہ السلام دعوت توحید دیا کرتے تھے، اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ بھئی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو ان کی دی ہوئی دعوت توحید کو کیوں نہیں مانتے ہو، اس کو بھی مانو۔ نمبر 2 دوسرا فائدہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو تم مانتے ہو تو اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ کر گئے ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اگر ان کو مانتے ہو تو ان کو بھی مانو، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں۔ اور تیسرا فائدہ، تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں اور بیت اللہ کو قبلہ نہیں مانتے، اس کی بانی اور تعمیر کرنے والے تو ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو مانتے ہو تو ان کے بنے ہوئے ہاتھ کی تعمیر شدہ بیت اللہ کو کیوں نہیں مانتے ہو قبلہ؟ تو یہ 3 فائدے تھے۔ تو آج کے سبق میں تیسرا فائدہ جو ابھی میں نے بیان کیا بیت اللہ شریف، اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کل کے سبق میں انشاءاللہ آئے گا۔ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے بیت اللہ کو، کعبہ شریف کو بنایا مثابۃ للناس، مثابہ کا ایک معنی ثواب والی جگہ بھی ہے، جہاں پہ ایک نماز لاکھ نمازوں کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو وہاں بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ ہمارے ایک دوست تھے حاجی صاحب، میں کہا حاجی صاحب کافی دنوں سے مسجد میں نظر نہیں آ رہے ہو، کہنے لگا یہ جڑا تسی آخنے ہو بھائی ایک دی لاکھ مل دیا نہیں، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کہ جی صحیح ہے۔ پھر تھوڑے دیڑ صبر کرو نا کہ کوئی اتنی پڑھ کے آیا تھوڑے دیڑے صبر کرو۔ نعوذ باللہ، اس کا اجر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فرائض معاف ہو جاتے ہیں، اجر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان پر رحمتیں اور انعامات اللہ کی طرف سے زیادہ ملتے ہیں، ورنہ تو اس طرح بندہ کرے تو پھر ایک نماز کا یوں حساب کرتا جائے تو پھر اگلی معاف ہی ہو جائیں، فرائض معاف نہیں ہو جاتے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ثواب میں اور رحمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ مثابۃ للناس، ثواب کی جگہ جی، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ قدرتی ہمت بھی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ایک جنون ہو جاتا ہے کہ وہاں جانے کا اور مقصد تو ہے کوئی نہیں، مقصد یہی ہے کہ ثواب مل جائے۔ اب اس کے لیے بندہ طواف بھی کرتا ہے، اس کے لیے بندہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بھی، وہ بھی ایک ثواب کی نیت سے ہے نا جی، اور تو مقصد کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح جناب بار بار پانی پیتے ہیں، وہ بھی کیا ہے، پانی تو ویسے پیا جاتا ہے لیکن زمزم کا پانی پی رہے ہیں جی تاکہ ثواب بھی ملے یہاں پہ، تو وہاں سارے کام ہی ثواب والے ہیں۔ بوڑھوں کو دیکھتے ہیں جی صفا مروہ پہ جناب، وہ بھی ایسے ایسے جناب بیچارے ہمت کر کے جا رہے ہیں، تو سب ثواب کی ایک دوڑ ہے اور ثواب کی ایک طلب ہے اور ثواب کی ایک تڑپ ہے، اور اس پر جناب سارے لگے ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بنایا ہی ثواب کی جگہ ہے، سبحان اللہ، ہم نے اس کو بنایا ہی ثواب کی جگہ۔ تو مثابتاً کا معنی ثواب کی جگہ ایک معنی، دوسرا مثابہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ، جہاں پر ایسی جگہ جہاں پر کسی وجہ سے بندہ بار بار جائے، بار بار جانے کی جگہ۔ اور بیت اللہ کی یہ صفت ہے اور اس کی یہ خاصیت ہے کہ جو ایک بار جاتا ہے نا، دوبارہ پہلے سے زیادہ تڑپ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بالکل جو حضرات گئے ہیں اللہ ہم سب کو لے جائے بار بار، یہ ایسے ہی ہے، پہلی بار بھی شوق ہوتا ہے لیکن دوبارہ اس سے بڑھ کر شوق ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ کا شوق جب بندہ دیکھتا ہے نا، پہلی دفعہ والے شوق
دوبارہ والے سے کم ہوتا ہے، جب ایک بار بندہ دیکھ لیتا ہے اور جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بنائے مثابۃ للناس، لوگوں کے کھنچے آنے کی جگہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے، رجوع کرنے کی جگہ ہے۔ ایک بار آئے تو پھر دوبارہ آنے کی بھی کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کو لے جائے وہاں پر۔ تو مثابۃ للناس، اور ہم پچھلے سبق میں ہم سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں سورہ ابراہیم میں، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے ننھے اسماعیل کو وہاں چھوڑا تو یہ دعا مانگی تھی، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے دل پھیر دے اس جگہ کی طرف۔ اللہ نے دلوں کو پھیر دیا ہوا ہے وہاں کی طرف، اور ہر ایمان والے کے دل میں ایک تڑپ موجود ہے بیت اللہ کی زیارت کرنے کی۔ تو فرمایا ہم نے بیت اللہ کو مثابۃ للناس، لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا ہے، بار بار آنے کی جگہ بنایا ہے۔ بیت اللہ کے جو زیارت کرنے والے ہیں یہ آج کے نہیں، یہ تو صدیوں سے لوگ جا رہے ہیں نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا، اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، اے ابراہیم اعلان کر کے لوگ آئیں، دبلے اونٹوں پہ آئیں اور دور دور سے آئیں اور سفر کر کر کے آئیں، گہری کھائیوں سے آئیں، کہاں کہاں سے آئیں اور میرے گھر کی زیارت کے لیے آئیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک دنیا سے لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے اسباب اور حالات کے ساتھ اور کیسے کیسے جناب مشکلات کے ساتھ، لیکن لوگ جاتے وہاں ضرور ہیں، اور اب بھی لوگوں کے دلوں میں تڑپ ضرور موجود ہے۔ اچھا آپ دیکھیں نا، نماز ہر امیر غریب پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، روزہ ہر کوئی رکھ سکتا ہے، لیکن سستی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، روزے میں بھی نماز میں بھی۔ اب حج ہر بندہ نہیں کر سکتا، لیکن تڑپ ہر ایک کے اندر ہے۔ اچھا کبھی جناب کوئی رکاوٹ، پیسوں کی رکاوٹ آ گئی، کبھی صحت کی رکاوٹ آ گئی، کبھی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کے قوانین کی طرف سے رکاوٹ آ گئی، ساری رکاوٹیں ہیں پھر بھی تڑپ موجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مثابۃ للناس ہے، اللہ نے اس کے اندر کشش رکھی ہے۔ جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے نا، ایسے ہی بیت اللہ کے عبادت گزاروں کو کھینچتا ہے اپنی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں مثابۃ للناس، ہم نے لوگوں کے بار بار آنے اور لوٹ کر جانے کی جگہ بنا دی ہے بیت اللہ شریف کو، اور یہی بیت اللہ کی صداقت کی نشانی ہے۔ کسی بزرگ سے سنا تھا کہ ایک آدمی طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا، پرانے دور میں جب پیدل قافلے چلتے تھے تو دوران طواف کسی اور بندے سے ملاقات ہو گئی یا بعد میں پوچھا، بھائی جی کیسے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ کہا کتنا سفر کیا ہے؟ کہا مجھے لگ گئے 3-4 سال۔ اب اس میں مجھے صحیح یاد نہیں انہوں نے کتنے بتایا، 3-4 سال یعنی جتنے بتایا، کہا اتنا عرصہ لگ گیا مجھے، 3-4 سال بعد پہنچوں یہاں پہ سفر کرتے کرتے۔ اس نے کہا تو نے کون سا سفر کیا؟ سفر تو میں نے کیا ہے۔ تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جب گھر سے نکلا تھا چند بال داڑھی کے آئے تھے، اور جب بیت اللہ پہ پہنچا ہوں سفید داڑھی ہو گئی ہے۔ اتنا سفر کر کے قافلہ کہاں سے چلا اور آتا رہا اور آتا رہا اور آتا رہا، بالآخر پہنچ گیا ہوں۔ تو یہ ایک کھچاؤ ہے بیت اللہ کے اندر، جن بعض لوگوں نے زندگیاں ہی گزار دی بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، اور جناب جائیں اللہ کے گھر کی زیارت کریں، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اتنا عظیم گھر جس کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم اس کو قبلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے ثواب کی جگہ بنایا یا بار بار لوگوں کے لوٹ کر آنے کی جگہ بنایا، وَأَمْنًا، اور ہم نے امن کی جگہ بنایا، ہم نے اس کو امن کی جگہ بنایا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا 4 پارے میں، من دخلہ کان آمنا، جو بھی بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا۔ یہی وجہ ہے، علماء فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا آدمی جس کو سزا دینی ہے، مثلا اس پہ کسی کو اس نے قتل کیا ہے اور قصاص لینا ہے، اب وہ وہاں حرم میں چلا گیا ہے، اس کو وہاں نہ قتل کیا جائے بلکہ اس کو وہاں سے نکالا جائے، باہر آ کر قتل کیا جائے، حرم کی حدود میں قتل نہ کیا جائے۔ وہاں تو کبوتر کا مارنا جائز نہیں، وہاں تو چڑیا کا مارنا جائز نہیں، انسان کو قتل نہ کیا جائے، امن کی جگہ ہے وہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
اور چونکہ تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا ہو رہا تھا نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ پھر مقام ابراہیم کا ذکر کیا، اس پتھر کا جس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی ابراہیم علیہ السلام نے، اور ان کے قدموں کے نشان بھی موجود ہیں، اور آج وہ ایک شیشے میں بند ہے بیت اللہ کے ساتھ ہی۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ٹھہرا لو تو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری موافقت فرمائی، یعنی میری رائے کی تائید فرمائی چند موقعوں پہ، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ اس پتھر کے لوگ بڑی زیارت کے لیے آتے ہیں تو مجھے ڈر ہوا کہ اسی پتھر کی کہیں چما چٹی نہ شروع ہو جائے، سمجھ آئی، اور کہیں جناب وہی پتھروں کے پرانا جو گڑبڑ تھی لوگوں میں وہی مسئلہ پھر نہ پیدا ہو جائے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیں کہ جو بندہ یہاں طواف کرے نا، اس پتھر کی یوں زیارت نہ کرے، اس کے پاس آ کے اللہ کی نماز پڑھے تاکہ عبادت اللہ کی ہو جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ رائے دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر بات تیری ٹھیک ہے لیکن فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے نا، یہ حکم تو نماز کا اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ عمر فرماتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب میری رائے کے بعد اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جاؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ تو میں خوش ہوا، میرے رب نے میری تائید کر دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا اور اس کے دل پر بھی حق کو جاری کر دیا۔ اسی طرح حجر اسود کا جب بوسہ لینے کا وقت آیا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رکے، اور آپ نے وہاں بھی ایک جملہ بڑا پیارا ارشاد فرمایا، فرمانے لگے واللہ اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ مجھے نقصان دے سکتا ہے۔ اب وہاں تو نماز نہیں پڑھنی تھی، وہاں تو بوسہ دینا تھا نا، اس لیے آگے عمر نے فرمایا لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر اللہ کے رسول کو نہ دیکھتا نا تجھے بوسہ دیتے ہوئے پھر کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ بوسہ اس لیے دے رہا ہوں میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ جو بھی بیت اللہ کا طواف کرے، طواف کرنے کے بعد لازم ہے کہ مقام ابراہیم پہ جا کر، مقام ابراہیم سے بعض لوگ پھر وہ ضد کرتے ہیں، وہ تو شیشے کے اندر بند ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سائڈ پہ جا کے پڑھو۔ بعض لوگ پھر مطاف کے اندر پھر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، حالانکہ وہاں بتانے والے بتا بھی رہے ہوتے ہیں بھائی پیچھے بڑی جگہ ہے، کھلا، لوگوں کو تنگ نہ کرو، مطاف کے اندر نہ پڑھو۔ مقام ابراہیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھو، اس کے اوپر تو آپ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو شیشے کے اندر بند ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نیت سے کہ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم دیا، وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ پاک کر دو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پاک کر دو کے دو مطلب ہے، ظاہری طہارت، مسجد کی صفائی، مسجد کی پاکی، یہ بہت بڑا اونچا عمل ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو اس کام کے لیے چنا ہے۔ اور جی مسجد کا خادم ہے، یہ خادم ہونا یہ معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ صفائی کا حکم دے رہے ہیں جی، فرمایا کہ میرے گھر کو پاک کرو۔ اللہ ہمیں بھی مسجد کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے، یہ بہت بڑا اونچا عمل ہے۔ اور دوسری صفائی، جیسے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا لا تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین، کہ اس گھر کو شرک سے پاک کر دو۔ یہاں پہ کسی کو شرک کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ مشرکین نے بت رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے سب گرا دیے اور ان کو نکال دیا کہ گھر پاک ہونا چاہیے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے۔ طواف کے لیے والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، رکوع سجدہ والوں، دیکھو جی تین چیزیں یہاں پہ ذکر ہوئی ہیں، نمبر ایک طواف، نمبر دو اعتکاف، نمبر تین رکوع سجدہ۔ طواف سب سے زیادہ خاص ہے، ایک ہی جگہ پہ ہو سکتا ہے بیت اللہ میں، اس کے علاوہ کسی مسجد کا بھی طواف نہیں، قبر کا تو بہت دور کی بات ہے، کسی مسجد کا بھی طواف
کسی ماڈل کا، کسی نقشے کا کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی، حتیٰ کہ حدود حرم میں بھی اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طواف نہیں ہو سکتا۔ طواف صرف کس کا ہوگا جی؟ بیت اللہ شریف کا۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اسی گھر کا طواف ہوگا۔ اس کے بعد اعتکاف ہے۔ اعتکاف اس سے پھر کم درجے کا خاص ہے۔ اعتکاف مسجد میں ہو سکتا ہے، اب وہاں بھی ہو سکتا ہے، مدینہ منورہ میں بھی ہو سکتا ہے، دیگر مساجد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 3 رکوع سجدہ، یہ پھر اس سے ذرا کم اور عام ہے، یعنی خاص ہونے میں اس سے بھی کم ہے۔ رکوع سجدہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے زمین بچھائی ہے بس بشرطے کہ پاک ہو، وہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ سجدہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، دعا ابراہیم علیہ السلام کی مختصر جی۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس شہر کے باسیوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما دے۔ دو دعائیں مانگی جی، ایک امن والا اور ایک رزق والا۔ معلوم ہوا امن اتنا ضروری ہے کہ رزق کی دعا بعد میں مانگی اور امن کی دعا پہلے مانگی۔ پہلے امن کی دعا مانگی، رزق کی دعا بعد میں مانگی۔ اللہ ہمارے ملک میں بھی امن نصیب فرمائے، اور جہاں اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے وہاں یہ دو نعمتیں عطا فرماتے ہیں، امن اور رزق۔ اور جہاں پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں وہاں پہ یہ دو چیزیں اللہ چھین لیتے ہیں، امن چھین لیتے ہیں اور روزی میں برکت ختم کر دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں نا کہ ملک پاکستان ہمارا بنا اسلام کے نام پہ تھا، اور اس کے اندر بڑا امن بھی تھا، اور اسی لیے بنایا اس لیے تھا تاکہ ہم الگ ہو کر مسلمان ایک اپنی شناخت کے ساتھ اپنے دین پر عمل کریں۔ لیکن جب ہم نے اس وعدے کو پورا نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے امن بھی چھین لیا، رزق کی برکتیں بھی چھین لی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، دوبارہ نصیب فرمائے۔ اور اچھا، اب چونکہ اس سے پہلے پچھلی دعا میں نا ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے بارے میں سوال کیا نا، تو اللہ نے فرمایا ظالموں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب یہ دعا مانگ رہے ہیں نا امن اور رزق والی، تو خود ہی پہلے سے کہتے ہیں یا اللہ ایمان والوں کو دینا، یعنی امن بھی اور رزق بھی۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، رزق تو میں سب کو دوں گا، رزق تو میں، رزق میں ایمان کی شرط نہیں ہے کہ جناب وہ ایمان لائے گا تبھی کھانا ملے گا ورنہ بھوکا مر جائے گا، ایسا نہیں ہے، رازق تو میں سب کا ہوں نا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یا اللہ امن اور رزق اس کو دے جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر، اے ابراہیم جس نے کفر بھی کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، یہ دنیا کا تھوڑا نفع تو میں اس کو بھی دوں گا، دنیا کا رزق یہ تو میں کافروں کو بھی دوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو کافروں کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا، لیکن یہ میں نے دی ہے، سب کو دی ہے۔ فرمایا دنیا کا رزق تو میں سب کو دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر مجبور کر دوں گا دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں سب کو رزق دوں گا، آخرت صرف اہل ایمان کی ہوگی، آخرت صرف اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ جمعہ دوبارہ سنیں جی۔ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو بنایا لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ، یا لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے کہا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہرا بیتی، کہ پاک کر دو تم میرے گھر کو، للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دے اس شہر والوں کو پھلوں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ۔ قال ومن کفر،
فرمایا جس نے بھی کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، بس میں اس کو نفع دوں گا تھوڑا سا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر اسے مجبور کروں گا آگ کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔